اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بعد موسى كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں سب سے پہلے اپنی جانب سے آپ تمام مسلمانوں کو اور میسج ٹی وی کے وساطت سے کل عالم اسلام کے مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک باتیں عرض کروں گا اور پھر حضرت جو ہے وہ آپ حضرات سنت ادا کر لیجئے گا کہ یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے ہیں، یہ ایسا ایک محتم شان مہینہ ہے، اس کا ایک ایک روزہ، ایک ایک عبادت خدا کی قسم بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس کا ابھی سے ہم صحیح طور پر استقبال اور اس کی تیاری میں لگ جائیں کہ جب یہ مہینہ آئے تو ہماری حالت کیا ہو۔ فرمائے کہ مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے دوست چھوڑ دے سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ رجب المرجب میں ایک دعا ہم نے اور آپ نے مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، ہم نے اور آپ نے بھی مانگی تھی کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دعا ہماری تکمیل کے قریب ہے، اس لیے کہ بہت سے مسلمان جو پچھلے سال ایسے چہرے ہمارے سامنے موجود تھے لیکن آج وہ نہیں ہے۔ میں مختصر طور پہ عرض کروں گا کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو دینے والے ہیں، خدا کی قسم دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ ایک ایک لمحے کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ پورا مہینے کی جو رجب سے جو شروع ہوا تھا، یہ محنت اور مجاہدے کا مہینہ ہے، عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے، اور ان تمام محنت اور مجاہدے، عبادت اور ریاضت سے گزرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں، وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار، اپنی ملاقات عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ ملاقات کیسے ہے؟ رمضان کا مہینہ چاند دیکھنے کے ساتھ شروع ہوا اور تراویح کے ساتھ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کے ساتھ
احتساب اور ثواب کی نیت سے تراویح جیسی عبادت کو ادا کیا، اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سحری آپ نے کھائی، اس پر بھی اجر۔ پھر روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور من اعتکف رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے اعتکاف جیسی عبادت کو ادا کیا اس کے بھی تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کی اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ایک عبادت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ محنت اور مجاہدے سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے، اور ایسا محنت اور مجاہدہ جب آپ سحری کی عبادت کریں، گرمی کا زمانہ ہے، پھر روزے کی حالت میں پیاس کی شدت سے گزاریں، پھر رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں، جب پورا مہینہ اس طرح آپ گزاریں گے تو ہماری حالت یہ ہو جائے گی کہ ہم شکستہ چور چور ہو جائیں گے۔ اور یہ دین یہ مایوسی نہیں سکھاتا، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی یہ ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اے مسلمانوں جو پورا رمضان محنت اور مجاہدے میں گزارنے کے بعد اب تمہارا دل شکستہ چور چور ہو گیا، ٹوٹ گیا عبادت سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، ایک خوشخبری اور ایک میں تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں، جب تم اپنے دل میں جھانکو گے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، تو میری ذات اس میں جھلکتی ہوئی تمہیں نظر آئے گی۔ اور اس سے گزرے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، انہوں نے محنت اور مجاہدہ کیا، عبادت اور ریاضت اور بندگی کی، اتنا محنت اور مجاہدہ کیا، اب حالت یہ ہو گئی کہ کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، طبیعت میں بھی اضمحلال ہے، بالکل جیسے غشی تاری ہے۔ تو لوگوں نے وہ کوئی حکیم صاحب ان کو بلایا، وہ حکیم صاحب آئے، نبض پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، امام صاحب کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حکیم جو ہے وہ بیٹھا ہے، غصہ آ گیا، اور غصے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اثر بالین منبر خیز اے نادا طبیب، اثر بالین منبر خیز اے نادا طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست۔ فرمایا کہ اے حکیم تو اٹھ جا میرے سرہانے سے، تو میری نبض پکڑے بیٹھا ہے، جسمانی امراض ڈھونڈ رہا ہے، تجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے عشق خداوندی کا مرض ہو گیا ہے، اور جسے عشق خداوندی کا مرض ہو جائے اس کا علاج تو دیدار خداوندی سے کروایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مہینہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے ہیں۔ آخر میں یہ میسج ٹی وی جس کا بیس جو ہے وہ الحمدللہ انگلینڈ میں ہے، آج حقیقت یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جی اب یہ کیا مسجدوں کے اندر یہ کیمرے اور یہ نہیں، آج ایک بات جو ہے، ایک جملہ دنیا کے ایک کونے سے نکلتا ہے اور پوری دنیا کے اندر آگ کی طرح وہ پھیل جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، قرب قیامت میں فرمایا کہ زبان جو ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی، اور یہ ہے وہ الیکٹرونک میڈیا۔ آپ دیکھیے اس کی کیا ہم نے تیاری کر رکھی ہے، صرف کیا یہی کہ ایک مقام پر اور ایک جگہ پر مسلمان جمع ہو، صرف علاقے کے، اور وہ سن کے بعد چلے جائیں۔ فرمایا کہ یہ چیز اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارے اکابرین بڑے بڑے علماء ان کی سرپرستی میں یہ میسج ٹی وی جو ہے الحمدللہ یہ کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے۔ انگلینڈ میں ان کا ہیڈ آفس ہے، اور پوری دنیا میں سعودی عرب میں اور بھی بہت سے مقامات پر یہ اصل میں یہ دین کا کام اور علماء حق کا پیغام جو ہے وہ پوری امت مسلمہ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے، فرمایا کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش کے جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ ہوائیں چاہے کیسی ہی مخالف چلتی ہوں، کتنا ہی مخالفت کا اور برا دور آ جائے، لیکن اللہ نے آج بھی ایسے نیک بندے قائم
اور موجود ہیں کہ جو اسلام کا پیغام پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ آج ایسا ایسا لٹریچر اور ایسا ایسا مواد خدا کی قسم انٹرنیٹ کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا پہ آیا ہوا ہے، اگر آپ نے اس کا جواب، اور یہ میسج ٹی وی کی طرح جو انہوں نے ہمت کر رکھی ہے، اگر یہ ہمت نہ ہوئی، خدا کی قسم ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ بالکل برباد ہو جائے گی اور دین سے دور ہو جائے گی۔ بہرحال یہ اکابرین کی اصل میں مجلس میں اور ان کی سرپرستی میں یہ میسج ٹی وی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ یہاں پر تشریف لائے، اور بالخصوص ہمارے بھائی عبد المتین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔